السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی الادین کی۔ ملک بغداد کے ایک شہر میں الادین نامی ایک لڑکا اپنے دوست ایک بندر کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ لڑکا بہت غریب ہوا کرتا تھا۔ الادین ایک رحم دل لڑکا تھا جو چوری چکاری وہ کرتا اپنے غریب دوستوں میں وہ سب بانٹ دیا کرتا تھا اور اپنے لیے صرف 2 وقت کا کھانا رکھتا تھا۔ ایک روز وہ دوپہر کے وقت ایک دکان میں چوری کرنے گھسا۔ ابھی وہ چیزیں چورا ہی رہا تھا کہ اس دکان کا مالک اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ اس دکان کے مالک نے الادین سے پوچھا، ارے لڑکے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم میرا مال چرانے آئے ہو ادھر؟ الادین گھبرا گیا، اس کے ہاتھ سے سارا سامان چھوٹ گیا۔ اس نے کہا، نہیں جناب، ارے نہیں جناب، میں تو ایسا ویسا کچھ نہیں کر رہا، بلکہ میں تو آپ کی گودام کی رکھوالی کر رہا تھا، کہیں کوئی چور گھس نہ جائے۔ مالک بولا، تم چھوٹے لڑکے ہو، تم میرا مال ہی چرا رہے تھے، میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ اب بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ الادین نے دوڑنا شروع کر دیا اور گودام کا مالک الادین کے پیچھے پیچھے، الادین آگے آگے۔ یوں بھاگتے بھاگتے الادین جنگل میں پہنچ گیا۔ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے۔ اسے سامنے ہی ایک غار نظر آئی۔ الادین فوراً سے اس غار میں چھپ گیا۔ الادین کو غار میں چمکتی ہوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا، لگتا ہے میرے ہاتھ کوئی خزانہ لگنے والا ہے اور میں امیر ہو جاؤں گا۔ اس نے چمکتی ہوئی چیز کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ اس چمکتی ہوئی چیز کے پاس پہنچا تو وہ تو ایک پرانا سا چراغ تھا۔ اس نے چراغ غصے سے اٹھایا اور اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ فوراً ہی غار میں دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا، لگتا ہے یار اب میں کسی اور مصیبت میں پھنسنے والا ہوں، میری جان کب چھوٹے گی ان مصیبتوں سے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جن نمودار ہو گیا۔ ارے یہاں پر تو اندلس کے بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا، یہ بہت عجیب سی سرنگ میں کیسے بدل گیا؟ اب جن بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، او کتنا عرصہ ہو گیا میں اس چراغ میں بند تھا، ذرا دیکھوں تو صحیح کس رحم دل نے مجھے یہاں سے نکالا ہے۔ جن نے کہا، او ارے لڑکے، تم نے مجھے آزاد کر دیا، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں بہت خوش ہوں آج، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ محل ایک کھنڈر میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ الادین اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جن نے اس کو سمجھایا، میرا نام جینی ہے اور میں 2000 سال پہلے مجھے کسی کم بخت نے اس چراغ میں بند کر دیا تھا، تمہارا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنی 3 خواہشیں بتاؤ جو میں پوری کروں۔ تو الادین سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا، کیا مانگنا چاہیے مجھے؟ تو فوراً سے بولا، مجھے ایک محل چاہیے اور بہت سارا روپیہ پیسہ اور نوکر چاکر، اور مجھے تم ایک شہزادے کا روپ دے دو۔ تو جن بولا، ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جن نے شہر کی سرحد پر بہت خوبصورت محل تعمیر کر دیا جو شہزادے مطلب الادین کا خزانہ تھا۔ اب الادین بہت خوش تھا، جینی بھی اس کے ساتھ تھا۔ ادھر بغداد کے بادشاہ نے اعلان کر دیا، مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک ہونہار اور خوبصورت شہزادہ درکار ہے۔ اس نے ارد گرد کے شہزادوں کو پیغام بھیجنے شروع کر دیے۔ اب یہ پیغام الادین کے محل میں بھی پہنچا۔ جینی نے کہا، برخوردار، کیا خیال ہے شہزادی سے شادی کرنے کے بارے میں؟ تو الادین نے سوچا، شہزادی؟ ارے نہیں، میں کوئی شہزادہ تھوڑی ہوں، یہ تو بس قسمت سے بن گیا۔ تو جینی بولا، اب ماضی کو بھول جاؤ، تم ایک شہزادے ہی ہو اور تمہارے لیے ایک شہزادی ہی ہونی چاہیے۔ الادین نے بھی بھرپور تیاری کر لی محل میں جانے کے لیے۔ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے وہ شہزادہ میں ہی ہوں۔ اب بہت سارے شہزادے شہزادی کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ شہزادی کو کوئی بھی شہزادہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر الادین پر پڑی تو شہزادی کو الادین بہت پسند آیا۔ شہزادی نے الادین کو دیکھ کر سوچا، لگتا ہے یہی ہے وہ شہزادہ جس کے ساتھ میری شادی ہوگی۔ شہزادی بہت خوش تھی الادین کو دیکھ کر۔ اب محل کے درباریوں میں ایک وزیر تھا جس کا نام تھا جفار، وہ ایک جادوگر تھا۔
اس نے بادشاہ کے اوپر جادو کیا ہوا تھا کہ بادشاہ کو کوئی شہزادہ پسند ہی نہ آئے۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے تو یہ شہزادہ بالکل پسند نہیں آیا۔ پھر شہزادی بولی میں تو اسی سے شادی کروں گی۔ جفار نے جب دیکھا شہزادی کو الادین پسند آ گیا ہے تو اس نے اپنے جاسوس طوطے کو الادین کے پیچھے لگا دیا۔ اب الادین اپنے محل کی بالکونی میں کھڑا تھا۔ وہ باتیں کر رہا تھا، اگر مجھے چراغ نہ ملتا تو پھر تم بھی نہ مجھے ملتے اور میری زندگی اتنی خوبصورت کبھی نہ ہوتی اور مجھے شہزادی بھی نہ مل پاتی۔ طوطے نے جب چراغ کے بارے میں سنا تو اس نے کہا اوہ اچھا تو یہ بات ہے۔ اس طوطے نے جا کر ساری بات جفار کو بتائی کہ یہ معاملہ ایک چراغ کا ہے اور یہ لڑکا معمولی سا تھا۔ تو جفار نے طوطے سے کہا تمہیں مجھے یہ چراغ لا کر دینا ہوگا۔ طوطا الادین کے محل میں پہنچا اور اس نے چراغ کو چرا لیا۔ جفار نے چراغ کو رگڑا اور جینی حاضر ہو گیا۔ جینی اپنے نئے مالک کو دیکھ کے تھوڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا ارے یہ کیا؟ تو جفار بولا میرے حکم کی تعمیل کرو، اس بوڑھے بادشاہ کو فوراً سے قید کر دو۔ اگلے ہی دن الادین محل پہنچا۔ اس نے جفار کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ الادین گھبرایا۔ اس نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر ہیں؟ تو جفار بولا اب یہاں پر میرا راج چلے گا لڑکے، اور تمہارا بھی کھیل ختم ہوا۔ چراغ جس کی بدولت تم ایک شہزادے بنے بیٹھے تھے اب وہ میرے قبضے میں ہے۔ سپاہیوں اس کو بھی بادشاہ کے ساتھ زندان میں ڈال دو۔ الادین بہت پریشان تھا۔ اس نے سوچا اب میرا کیا ہوگا؟ اس نے اپنے بندر سے کہا جاؤ چراغ کو ڈھونڈو ورنہ ہم سب کی موت ہو جائے گی۔ اب بندر نے پورے محل کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ آخرکار وہ جفار کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اس نے چراغ اٹھایا اور زندان کی طرف بھاگا۔ جب اس نے دیکھا سپاہی الادین کو زندان میں ڈال کر جا چکے ہیں تو اس نے زندان کی سلاخوں سے چراغ کو الادین کے پاؤں کے پاس پھینکا۔ الادین نے اپنے پاؤں سے چراغ کو رگڑا اور جینی حاضر ہو گیا۔ الادین نے کہا جینی یہ دوسری خواہش یہ ہے مجھے اور بادشاہ کو زندان سے نکالو اور جفار کو کہیں دور کسی غار میں بند کر دو۔ جینی نے کہا آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا۔ جینی نے کہا ابھی کرتا ہوں جناب۔ جینی نے فوراً سے الادین اور بادشاہ کو آزاد کیا اور جفار کو برفانی غار میں قید کر دیا۔ یوں الادین کی اور شہزادی کی ہو گئی شادی اور الادین اور شہزادی بہت اچھی زندگی گزارنے لگ گئے۔ اب جینی نے کہا میرے آقا آپ کی تیسری خواہش تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ تو الادین بولا میری تیسری خواہش ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جینی بہت خوش تھا۔ اس نے کہا میرے آقا میں آزاد تو ہو چکا ہوں لیکن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گا۔ تو بچوں کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟
اس نے بادشاہ کو زندان میں بند کر دیا۔ اب الادین محل میں پہنچا